گزشتہ ویڈیو میں کچھ شخصیات کا تذکرہ ہوا اور مجھے محسوس ہوا کہ سب سے پہلے ہم رضا علی عابدی صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں، جو لوگ بی بی سی اردو سروس ریڈیو سے وابستہ رہے ہیں اور اس کے باقاعدہ سامع کے طور پر وہ رضا علی عابدی کے نام سے یقیناً واقف ہیں۔ رضا علی عابدی کی طویل ایک سیریز بی بی سی ریڈیو پر نشر ہوتی رہیں اور پورے بر صغیر میں اور پوری دنیا میں اردو سننے والے سامعین اور اردو پڑھنے والے قارئین رضا علی عابدی سے بخوبی واقف ہیں۔ بہت خوبصورت مختصر جملے اور ایک مخصوص اسلوب بیان میں رضا علی عابدی صاحب نے اپنی ویڈیوز، اپنی آڈیو ریڈیو پر ریکارڈ کروائیں اور ان کی دھوم مچی رہی۔ ان کی جس کتاب نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ یہ میرے دائیں طرف یہاں موجود ہے، کتابیں اپنے آبا کی۔ اس کا بھی ہم مختصر تعارف کریں گے، لیکن میں ان کی کچھ کتابوں کا ہلکا سا تذکرہ اور ان کی شخصیت کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی ماشاءاللہ 30 نومبر کو رضا علی عابدی صاحب اپنی زندگی کے 90 سال پورے کر چکے ہیں۔ ابھی ان کی سالگرہ منائی گئی۔ وہ ہندوستان کے ایک مشہور شہر رڑکی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ 30 نومبر 1935 ان کی پیدائش ہے اور انہوں نے 1995 تک بی بی سی اردو سروس لندن میں کام کیا۔ اس سے پہلے وہ روزنامہ حریت اور روزنامہ جنگ پاکستان میں کام کر چکے تھے۔ 20 سال کی عمر میں انہوں نے انگریزی سے اردو مترجم کی حیثیت سے اخباری دنیا میں اپنا قدم رکھا اور انہی اخبارات سے وابستگی کے دوران وہ ٹریننگ کے لیے لندن چلے گئے، جہاں سے انہوں نے بی بی سی اردو سروس کو جوائن کیا اور بی بی سی کے ساتھ طویل سفر گزارا۔ انہوں نے اپنے آغاز میں ہی بی بی سی میں کتب خانہ کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا، جس میں وہ سندھ اور بھارت کے صوبہ اتر پردیش میں کچھ کتابوں کی، نایاب کتابوں کی تلاش اور کتب خانے اور صاحب کتاب لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے انہوں نے بہت طویل سفر کیے۔ شیر دریا کے نام سے ان کا ایک طویل سفر نامہ لداخ سے شروع ہوا اور کراچی میں ساحل سمندر پر دریائے سندھ کے کنارے کنارے آ کر اختتام پذیر ہوا۔ دوسرا ان کا ایک اہم سفر نامہ ہے جو پشاور سے شروع ہوا اور کلکتہ تک جرنیلی سڑک کے نام سے شہنشاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک کے کنارے ان کے شہروں کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کی تاریخ، بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت سفر نامہ ہے۔ تیسرا ان کا سفر نامہ ریل کہانی کے نام سے ہے، جو کوئٹہ سے شروع ہوا اور کوئٹہ سے سب کانٹیننٹ اور میدانی علاقوں کی طرف آتے ہوئے کتنے ٹنلز، کتنی جانیں ضائع ہوئیں اور کس کس طرح سے بر صغیر پاک و ہند میں ریلوے کا نظام ڈیولپ ہوا۔ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت سفر نامہ کوئٹہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ بھی کلکتہ میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد ان کی کچھ اور کتابیں جو بی بی سی کے علاوہ ریڈیو کے دن، اخبار کی راتیں، ملکہ وکٹوریہ اور منشی عبد الکریم، کچھ بچوں کی کہانیاں، اور پھر یہ کتابیں اپنے آبا کی، ان کا بہت ہی مشہور کتابیں ہیں۔ خاکوں کا ایک مجموعہ جانے پہچانے کے نام سے بھی ان کا جو انہوں نے مختلف شخصیات کا احوال لکھا ہے وہ بھی بہت دلچسپ اور خوبصورت کتاب ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ لیکن آج ہم آغاز کر رہے ہیں کتابیں اپنے آبا کی۔ اس کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے بی بی سی اردو کے دور میں جب کتب خانہ پروگرام ریکارڈ کیا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ انڈیا آفس لائبریری اور نیشنل میوزیم لندن کے اندر 1803 میں ایسی بہترین اردو کتابیں سلیکٹ کی گئیں اور بحری جہازوں کے ذریعے ان کو برطانیہ منتقل کیا گیا۔ وہ کتابیں کون سی تھیں اور کس رسم الخط میں تھیں اور کس انداز میں چھپیں، ان کے کتنے ایڈیشن شائع ہوئے، اس کی جستجو اور کھوج میں
وہ انڈیا آفس لائبریری لندن میں پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ اردو کی 30,000 سے زائد کتابیں انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہیں، اور جب انہوں نے ان کتابوں کو دیکھنے کی جستجو کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان تاریخی کتابوں کی تلاش کے لیے ان کو پہلے کیٹلاگ دیکھنا ہوگا اور کیٹلاگ سے اپنی پسندیدہ کتابوں کی فہرست مرتب کر کے منتظمین کے سامنے رکھنی ہوگی، تو پھر ہی وہ کتاب کو چھو سکیں گے یا کتاب کی الماری کے قریب جائیں گے۔ تو 30,000 کتابوں کی تلاش کے بعد انہوں نے 100 ایسی کتابیں شاعری کی اور نثر کی سلیکٹ کی اور ان کو اس کتاب کا حصہ بنایا۔ اس کتاب میں ان کتابوں کے ٹائٹل، ان کی شاعری کا انتخاب، ان کے نثری جملے، ان کا پورا تعارف اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کا عکس بھی موجود ہے۔ کچھ کتابوں کا تذکرہ ہم گاہے بگاہے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔